میں آپ کے سامنے اہل بیت کی 2 شادیاں پیش کرتا ہوں، 2 شادیاں، ذرا اس سے دیکھیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رشتہ ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین سے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ ہوا ہے سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ یہ 2 رشتے ہیں۔ ان 2 رشتوں میں نکاح کیسے ہے، بارات کیسے ہے، اور شادی کیسے ہے، کبھی ہم اپنی شادی کو بھی ایک طرف رکھیں اور یہ اہل بیت کی ان 2 مشہور شادیوں کے واقعے کو بھی ایک طرف رکھیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کی بیوی ہے، اہل بیت میں پیغمبر کی بیویاں بھی ہیں، پیغمبر کی اولاد بھی ہے۔ حضرت عائشہ کی شادی میں نکاح تو بڑے طریقے سے ہوا ہے، کہاں پر؟ عرش پر، اللہ پاک نے کرا دیا۔ جب نکاح ہو گیا، رخصتی باقی تھی، ہجرت کا وقت آیا، نکاح مکہ میں ہوا تھا، ہجرت کا وقت ہے، حضور مدینہ تشریف لے آئے، مدینہ منورہ میں رخصتی ہوئی ہے، رخصتی میں بارات شامل ہے، اور ہم باراتوں میں کیا کرتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر سے دلہا بنے ہیں، تو یہاں بارات کیسی ہے؟ اس بارات میں کل 2 عورتیں ہیں، کل 2۔ نمبر 1 یہی دلہن آپ کی اور ہماری اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، اور ایک ان کی والدہ حضرت ام رومان زینب، ماں اپنی بیٹی کو گھر پہنچا کر گئی۔ آج کے دور میں اگر بارات میں عورتیں نہ جائیں نا، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے بھئی لگے کھتے نہیں نہ دہے کوئی کھوجے، یہ ہمارے ہاں غلطی ہے کہ ان کا آگے پیچھے کوئی ہے نہیں تو ان کو پاس کوئی آیا نہیں ہے، حالانکہ یہ طریقے کی بات نہیں ہے۔ خواہ مخواہ سے عورتوں کو گھروں سے نکال کر فحاشی اور عریانی کو اور بے پردگی کو دعوت دی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بارات حرام ہے، میں یوں نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ کو صحابہ اور اہل بیت کے گھر کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو اچھا طریقہ یہ ہے۔ ایک شادی اور پہ آئے، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا اماں جان رضی اللہ عنہ، اماں فاطمہ کا نکاح ہے حضرت علی المرتضیٰ سے۔ اماں فاطمہ سے حضور علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ میں آپ کا نکاح وہاں کروں، آپ راضی ہیں؟ ایک سوال میں کر رہا ہوں، توجہ رکھنا، کیا رسول اللہ اپنی مرضی سے شادی فرما دے تو پوچھنے کی ضرورت تھی؟ پیغمبر تو ولایت اعلیٰ کا درجہ رکھتا ہے امت کے لیے یار، والد کا کیا تعلق ہوگا بیٹی کی ولایت پر جو نبی کا امت پر ہے؟ لیکن حضور علیہ السلام نے پھر بھی پوچھا ہے اماں جان سے، اماں فاطمہ سے، حضور علیہ السلام کی تو صاحبزادی ہیں، تو اس سے سمجھ آیا کہ ہمیں شادی کے وقت اپنی بیٹیوں سے پوچھنا چاہیے۔ یہ جو نہیں پوچھے جاتے ہیں نا، اسی پر پھر لڑائیاں بنتی ہیں، فساد بنتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں شادی خانہ آبادی ہو، تو وہ شادی خانہ آبادی نہیں بنتی، اللہ نہ کرے کبھی خانہ بربادی بن جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ پوچھا نہیں جاتا۔ دیکھیں ماں باپ نے تو شادی کر کے بچے پیدا کر لیے، اب وہ لڑکی ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مرضی ہو، شریعت کہتی ہے اگر نکاح میں مرضی کو دیکھا جائے، کوئی اور غلط کام نہ ہو تو وہ مرضی ماننا جائز ہے۔ یہ میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، سورت نمبر 4 سورت نساء پہلے رکوع کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جہاں تمہارا جی چاہے اس جگہ شادی کرو۔ مَا طَابَ لَكُم، طیب قلب سے، دل کی چاہت سے، زبردستی سے نہیں۔ اس سے پتہ چلا کوئی دل کی چاہت بھی شادی میں شامل ہے، تو وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس سے پوچھ لینا چاہیے۔ اگر والد نہیں پوچھ سکتا، شرما رہا ہے، تو اپنی بیوی کو کہہ کے ماں کے ذریعے تو پوچھ سکتا ہے نا۔ اپنی بیٹی کو دیکھے گا کہ اس کی گپ شپ ماں کے ساتھ ہے، اس کی گپ شپ خالہ کے ساتھ ہے، اس کی گپ شپ پھوپھی کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے، کچھ تو پوچھا جائے گا نا۔ تو یہ طریقہ ہے، اس طریقے کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا، کبھی نہ کرنا۔ یہ جو ہم اس طریقے کو نظر انداز کرتے، میں ایسی شادیوں کو جانتا ہوں، میں اپنے خاندان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک جگہ ہمارے قریبیوں کی شادی ہو رہی تھی، میرا شرم وہاں پردہ بھی نہیں تھا، ان نے مجھے بلایا دعا خیر کے لیے، تو میں نے اپنے اس بزرگ سے پوچھ لیا جس کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، میں نے کہا آپ نے بچی سے پوچھا ہے؟ بائی دا چانس پوچھا۔ اس نے کہا پوچھا تو نہیں ہے لیکن میں پیوں ہاں، کوئی مر گیا اس میں آنکھیں نمنے سے۔ میں نے کہا آپ کہتے ہیں اس کا کوئی مر گیا ہے، میرا کہنا نہیں مانے گی؟ حضور علیہ السلام تو اپنی بیٹی سے پوچھتے تھے، کیا آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے زیادہ اور آپ اللہ کے رسول سے بڑھ کے؟
تو اس کے دل پہ لگی، وال کیا کرا، میں کہ جی پوچھو، مجھے کہتے ہیں میں تو نہیں پوچھتا، اس کی ماں کو کہہ دے، میں نے کہا جی ماں کو کہہ دے، میرا پردہ نہیں تھا، وہ جگہ ایسی ہے شرن بھی پردہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا جی آپ ان کی امی کے ساتھ جا کر پوچھ لیں۔ میں گیا ہوں، میں نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان سے کہا کہ ہم کل تیری دعا خیر کر رہے ہیں، فلاں 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 معاملہ پورا تعارف کرا، فلاں کا بیٹا فلاں کا بھائی، آپ راضی ہیں؟ انہوں نے کہا جی راضی نہیں، ماں کے سامنے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اب سنو بچی کی دلیل۔ اس نے کہا مجھے باپ نے عالم بنایا، میں عالمہ ہوں، 10ویں پاس ہوں، اور جو لڑکا ہے وہ صرف بکریاں چراتا ہے، وہ میری ٹکر کا نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، مجھے کوئی پڑھا لکھا دے دو، میرے خاندان میں 4 5 6 رشتے ہیں، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ و قاری ہے، ان میں سے کوئی دے دو، آپ کی جو مرضی ہے، لیکن میں ان پڑھ کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ میں نے اس کی ماں کو کہا سن لے، انہوں نے کہا سن لے۔ میں نے کہا لڑکی نے کوئی لڑکا متعین نہیں کیا، آپ کی مرضی پہ چھوڑا ہے، لیکن جو دلیل اس نے دیا نا کہ مولوی مولوی کے لیے ہو، مجھے پڑھایا کیوں تھا؟ میں اس گھر جاؤں گی، میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ مجھے اپنے جوڑ کا خاوند چاہیے۔ ہم واپس آئے، اس کے باپ کو بتایا، تو اس کے باپ تھوڑا سا ناراض ہوا۔ میں نے کہا آپ ناراض ہوں گے، میں دعا خیر کرانے نہیں آتا، تو سا جانا تمہارا کام جانے، شریعت کے مسئلے کو نہیں ماننا یہ کوئی بات ہے؟ بہرحال وہاں شادی ہوئی جہاں بچی کہہ رہی تھی، لڑکا بھی حافظ اور عالم ملا، آج 5 سے 6 بچوں کی ماں ہے وہ، اور ان کے بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا ان کی کبھی لڑائی ہوئی ہو۔ اس کا والد آج کل مجھے ملتا ہے تو مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب اللہ بھلا کری تھا، سدا رہبری کی تھی یوں والے۔ تو ہم شریعت کے مسئلے کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ جب اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں، ہم کوئی اوپر آ گئے یا ہماری بچیاں کوئی بی بی پاک سے اوپر آ گئی ہیں؟ تو پوچھنا چاہیے۔ حالانکہ بی بی پاک کا انکار نہ ہوتا، حضرت علی المرتضیٰ سے حضور نے پھر بھی پوچھا۔ اچھا جب شادی ہو گئی ہے، نکاح طے ہو گیا ہے، نکاح ہو گیا ہے، حضور علیہ السلام نے خود پڑھایا ہے، اور اس میں حق مہر طے ہوا ہے، اور اس میں نکاح کے گواہ ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور باقی صحابہ کی موجودگی اور گواہی میں جب یہ رشتہ ہو گیا، تو اب حضرت اماں فاطمہ کی بارات گئی ہے۔ کبھی کتابوں میں یہ بھی پڑھ لو کہ اس بارات کا منظر کیسا تھا، یہ بارات کیسے گئی تھی۔ اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی بارات میں 2 عورتیں ہیں، ایک خود دلہن حضرت اماں جان بی بی پاک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور چہیتی بیٹی، اور ایک حضرت ام ایمن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی باندھی سیدہ برکت، ان کا کنیت ہے ام ایمن، یہ 2 ہیں، ان نے جا کر گھر پہنچایا۔ تو اسی لیے اگر باراتوں کی ترتیب چھوڑ دی جائے نا تو یہ بہت بہتر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بارات گناہ ہے، گناہ نہیں ہے، آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن یہ باراتوں کی ترتیبیں چھوڑ دینا، اللہ کی قسم شادیاں آسان ہو جائیں گی۔ ورنہ پتہ ہے کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ میں کو سڈا نے میرے بھرا کو نہیں سڈا، کہ میرے سالے کو نہ شادی تو نہیں سڈا، میری مرضی مک گئی ہے، ٹکا ٹکر میں نہیں رکھنا۔ یہ لڑائیاں پڑتی تب ہے جب ہم شریعت کے مسئلے کو فالو نہیں کرتے۔ آپ کہیں گے مولوی میں لئی بیٹھا ہے، میں تمہارے سامنے بیٹھا، میرے اپنے شادیاں اسی ترتیب تے تھے، میں نگو سامانا میرے 7 بھیڑی ہیں، حضرت 3 بھرا ہیں، بھیڑ بھراواں دی کل اولاد ملا کے کوئی 65 بڑے جی ہم بڑے جیسے بڑھتے ہیں، ایک 8 ڈاڈا بالو انڈسو لے کر لو حساب۔ میرے سے تو کوئی ناراض نہیں ہے، میری اتنی بڑی فیملی ہے، یہ ساری امی آدھی ہوتی ہے، یہ سارے بھیڑی کو اکٹھیا نہ یا کرو، محلے تو کھٹڑے منگنے پودے، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھ سے تو کوئی ناراض نہیں ہے، ہم نے تو شریعت پہ عمل کیا، تو شریعت پہ عمل کریں گے نا، مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنا واقعہ سناؤں، اب میری سالی کی شادی تھی، میں اس بارات میں نہیں گیا، میری بیوی بھی اپنی بہن کی بارات میں نہیں گئی، کیوں؟ میں نے اپنی بارات میں انہیں بلانے کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، اب میرے لیے مسئلہ بھی نہیں ہے، ہم شادی میں گئے ہیں، نکاح میں گئے ہیں، تحفے دیے ہیں، مبارک دیے، شادی اٹینڈ کی ہے، باراتوں کے چکر میں ہم جانے والے نہیں تھے۔ سگی بہن کی بارات میں وہ نہیں گئے، انہوں نے کہا کیوں؟ سنت طریقے پر میں نے بھی عمل کیا، یہ بھی عمل کریں گے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ لڑائیاں ہوتی تب ہے بھئی سارے کو سلام گل دیا نہیں ساکو نہیں دیں دے، تب رولا پڑتا ہے، تب مسئلہ بنتا ہے۔ تو شریعت کو دیکھ لینا، کبھی بھی مسئلہ نہ بنے، یہ حضور علیہ السلام کے گھر سے بات۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا